الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے محبوب، حکیموں کے حکیم، طبیبوں کے طبیب، سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ 50 مرتبہ میری ذات اقدس کے اوپر درود پاک پڑھتا ہے، اللہ قیامت والے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے۔ اب ہم درود پاک کم پڑھیں یا زیادہ پڑھیں، اب بندے کے اوپر ہے۔ کیسی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب طبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جو 50 مرتبہ میری ذات اقدس کے اوپر درود پاک پڑھے، میں قیامت والے دن اس کے ساتھ مصافحہ یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ اتنی بڑی فضیلت مبارکہ آپ نے ارشاد فرمائی، اور آپ نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جو بندہ جتنی دیر تک میری ذات کے اوپر درود پاک پڑھتا رہتا ہے، اتنی دیر تک اللہ کی رحمت اس کے سر کے اوپر سایہ کی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا رب اور ملائکہ درود بھیجتے ہیں کس پر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو اے لوگو، اے ایمان والو، تم بھی درود پاک پڑھو تاکہ تمہارے اوپر سلامتی بھیجی جائے۔ درود پاک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر پڑھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کے اوپر رحمت بھی فرماتا ہے، اس کی پریشانیاں بھی دور فرماتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اقرا، اے میرے محبوب، سب سے پہلا جو حرف قرآن پاک کا نازل ہوا اقرا، سورہ علق 29واں سپارہ، فرمایا اس کا معنی پڑھو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کا شروع ہی اس بات سے کرا، پڑھو، یعنی پڑھنے سے، علم دین حاصل کرنے سے آپ کو علم آئے گا۔ آپ علم دین جب تک حاصل کرتے رہیں گے آپ کے لیے فائدہ ہوگا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سے بہترین وہ انسان ہے، وہ شخص ہے جو قرآن پاک پڑھتا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا ہے۔ اب بہترین جو پڑھنے والا وہ بھی بہترین ہے، اور دوسروں کو پڑھانے والا بھی بہترین ہے۔ قرآن مجید، اگر ہم اللہ کا کلام مجید فرقان حمید، اگر اس کو اپنے دلوں کے اندر سماعت فرمائے، توجہ کے ساتھ اس کو پڑھنا شروع کر دیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ 30 سپارے ہیں اس کے، 114 صورتیں۔ اللہ نے کس آیت میں کیا شان عطا فرمائی ہمارے محبوب کی، کس بات سے ہمیں روکا ہے، کس بات کا کرنے کی ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور کیا کیا ہمارے لیے خوشخبریاں ہیں، اور کیا کیا ہمیں چیزوں سے ڈرایا گیا ہے، تاکہ پتہ چلے اور کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قرآن پاک ہے، اس کی صورت ایک سپارہ اس کا صورت یاسین، میرا دل کرتا ہے یہ سارے مومنین کے دل میں زبانی یاد ہو۔ صورت یاسین یہ قرآن پاک کا دل ہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو سورہ ملک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب طبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں،
جو اس کو پڑھتا ہے اور روزانہ پڑھنے کا عادی ہے، اللہ قبر کے اندر اس کو عذاب سے محفوظ فرما دے، اس کے اوپر عذاب نہیں فرمائے گا۔ ایک سورت پڑھنے سے اللہ قبر کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما دے۔ اگر ہم روزانہ ایک سورت پڑھنے کی عادت بنائیں، اس کو زیادہ مطالعہ کرنے کی کوشش کریں، اللہ ہم پر سب سے زیادہ رحمت عطا فرمائے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے پر اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 نیکیاں۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ الف لام میم یہ 3 حرف ہیں، اس کے 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ بعض نے لکھا کہ الف لکھنے میں جب یہ الف ہے مگر اس کی اگر جوڑ کیے جائیں الف لام فا کٹھا یعنی جوڑ کے لکھا جائے، یہ بھی 3، اس کے اندر بھی 3 حرف جا کے ملتے ہیں، الف کے اندر ہی 3 ملتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ایک حرف الف پڑھنے سے ہی 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ ایسی قرآن مجید کتاب ہے اور سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ تو TCW اکیڈمی کے جتنے بھی ویورز ہیں، میں سب سے گزارش کرتا ہوں سارے قرآن پاک کو پڑھا کریں۔ ہم سب مسلمان ہیں، اللہ کا کرم ہے، شکر ہے، الحمدللہ۔ قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ ریڈ کیا کریں، اچھے قاری صاحب سے پڑھا کریں، اچھے عالم صاحب سے پڑھا کریں، مخرج کے ساتھ پڑھا کریں، قرات کے ساتھ پڑھا کریں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت قرآن پاک ارشاد فرماتے تھے، خود تلاوت فرماتے تھے، تو ابو جہل بھی جھاڑیوں کے اندر چھپ کر سنا کرتا تھا آپ کی آواز مبارک، ایسا پیارا کلام۔ سب سے میری TCW اکیڈمی ویور سے اپیل یہ ہے، قرآن پاک کو پڑھنے کی عادت بنائیں، تاکہ ہم پر جو پریشانیاں آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، مشکلات آ رہی ہیں، اللہ ہم سب سے دور فرمائے اور سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، سب پر اپنا سایہ رحمت بھی فرمائے۔ TCW اکیڈمی یہ ہمارا جو چینل ہے، اس کا مقصد بھی یہی ہے تاکہ علم دین جو ہے اس کو آسانی سے آگے بچوں میں منتقل کیا جائے اور آسان سا سلیبس آپ کو اچھے طریقے سے ایسا بیان کیا جائے تاکہ بچوں کو پڑھنے میں، سوچنے میں، دیکھنے میں آسانی ہو، ایزی لگے۔ قرآن پاک کا ٹاپک ہو، فزکس ہو، بایولوجی ہو، میتھ ہو، سائنس ہو، معاشرتی علوم ہو، اردو ہو، کوئی بھی بک ہو، کوئی بھی سبجیکٹ ہے، آپ کو اچھے طریقے سے اس پلیٹ فارم سے ہر آنے والی نوٹیفیکیشن ویڈیو میں اچھے سے اچھے آپ کو سلیبس ملتے رہے۔ ہمارے جو اساتذہ کرام ہیں یہ بڑی محنت کر رہے ہیں، بڑی کوشش کر رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں، جنہوں نے نہیں ابھی تک کیا بیل آئیکن کو کلک بھی کریں تاکہ آگے آپ کو مزید علم دین مل سکے ویڈیو کی صورت میں۔ اور اس پلیٹ فارم کے ذریعے پتہ نہیں کتنے سب لوگوں کو، کتنے زیادہ لوگوں کو علم دین مل جائے گا، لیکچر مل جائیں گے۔ اور آج پاکستان میں سب سے بڑی کمی یہی پائی، سب سے بڑی کمی یہی ہے، بس ہم علم دین توجہ سے حاصل نہیں کرتے، اور جو محنت کرتے ہیں وہ بیچارے محنت دن رات کر کے محنت کرتے ہیں اور ہم فوکس نہیں کرتے۔ تو سب سے اپیل ہے ہمارا ساتھ اس TCW اکیڈمی کا، اس چینل کو آگے لے کے جائیں، آپ بھی کچھ کریں تاکہ پاکستان کا نام روشن ہو اور ہمارے ہر آنے والا بچہ، آگے جو جنریشن ہے، اس کو اسلام کے بارے میں بتاؤ، قرآن کے بارے میں بتاؤ، ہمارے نبی کے فرمان کے بارے میں بتاؤ، اللہ کے آخری حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ بتاؤ۔ اور ہم نے ترقی کیوں نہیں کی؟ ہم نے قرآن کو پیچھے چھوڑا، اللہ کے محبوب کی سنت کو پیچھے چھوڑا، اس لیے ہم ترقی کے اوپر۔ جتنے بھی مذاہب ہیں
जितने भी मजहब हैं, सब मजहब अपने जितने भी उनके झूठे रब हैं उनके साथ कितने अकीदगी के साथ मोहब्बत करते हैं, हत्ता कि वो झूठे हैं, मगर अल्लाह तबारक व तआला सबसे बड़ा रब है, सच्चा है, एक है, न इसके बाद न इसके पहले कोई रब नहीं है, यही था, यही है, यही रहेगा। हम अपने रब के साथ मुखलिस नहीं, और हमें कैसे तरक्की मिलेगी? अल्लाह गैर मुस्लिम मेहनत करता है, उसको भी फल देता है। हम मुस्लिम हैं, अल्लाह का करम है, हम पर अल्लाह ने बड़े कमालात और बड़े करम नवाजी अता फरमाई, और हमारा हाल क्या है? ज़वाल की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह की बात, अल्लाह से माफी भी मांगे, अपने गुनाहों पर तौबा भी करें। कहीं हमसे कोई हम किसी का दिल तो नहीं दुखा रहे, हमारी वजह से कोई मुसलमान तंग तो नहीं है? अल्लाह के महबूब फरमाते हैं मुसलमान वो होता है जिसके हाथ से, जुबान से दूसरा उसका मुसलमान भाई महफूज रहे, यानी उसको वो तंगी ना दे, परेशान ना करे, मारे ना, ऊंचा भी ना बोले। अल मुस्लिम वकुल मुस्लिम, और मैं मुसलमान आपस में भाई भाई है, हम आपस में भाई हैं, एक दूसरे की कदर करें ताकि हमारे अंदर इत्तेफाक हो। जब YouTube के व्यूअर्स TCW अकेडमी के, जब हमें इत्तेफाक होगा, इत्तेफाक में बरकत है, अल्लाह की रहमत हमारे नजदीक हो। हम अपनी हिस्ट्री उठा के देख लें, जितने भी गजवे हुए हैं, जितने भी हमने पीछे मामला हुआ है, हमारा इस्लाम जैसे फैला है, सबसे ज्यादा कामयाबी अल्लाह ने अता फरमाई सच्चे और पक्के ईमान वालों, और वो इस्लाम लेके आए, और ऐसा ईमान था उनका कि पानी के अंदर भी उन्होंने घोड़े को चला दिया अल्लाह के हुक्म से, पुख्ता ईमान वाले थे। आज हम कहां चले गए? घर घर में लड़ाई झगड़े हो गए, माँ बाप की नाफरमानी कर रहे, दिल दुखा रहे। लिहाजा इन सारे मामला से बचे और अल्लाह की बारगाह में तौबा करें। हमारा TCW अकेडमी का ऑफिशियल ये चैनल है, इसको भी ज़रूर शेयर भी करें और लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। मज़ीद आपको और अगले मौजू के साथ आपके साथ अगली वीडियो में हाज़िरी पेश करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला मेरी आज की हाज़िरी अपनी बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।